ایک سچ جس کے بارے میں سب کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہابیت آج اسلام پہ منڈرانے والا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہر وہابی ٹیررسٹ نہیں ہے، لیکن ہر ٹیررسٹ وہابی ضرور ہوتا ہے۔ وہابی نہ تعداد میں زیادہ ہیں، نہ ہی ان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بلکہ اس کی ایجاد عرب میں 18ویں صدی میں ہی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے انگریزوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کے ذریعے اس فکر کو عرب میں داخل کیا۔ Have you ever thought the relationship between the UK government and the ruling family of what they call Saudi Arabia looked somewhat suspicious? And what is Wahhabism? What are the origins of this Islamic sect? Who's behind it? You might have guessed, history does in fact have the answers to all of these questions. Following the outbreak of war, the British who were fighting the Ottomans established diplomatic ties with Abdulaziz, and the two signed the Treaty of Dahrin as early as 1915, which made the lands of the Al Saud family a British protectorate. Abdulaziz was a descendant of Muhammad Al Saud, who ruled the Najd area of the peninsula in the 18th century, who was a friend of the founder of Wahhabism, Muhammad ibn Abdul Wahhab, and who chose Wahhabism for his tribe for the first time. London replaced the Treaty of Dahrin with the Treaty of Jeddah on May the 20th, 1927, that recognized the Saud-held territories' independence, a move that helped Abdulaziz start the Kingdom of Saudi Arabia on September the 23rd, 1932. It was a win-win situation, as Britain installed a regime ruled by one of its paid puppets to protect London's interests, and used the Al Saud's Wahhabi beliefs to shatter its arch-enemy, the Ottomans, while Abdulaziz realized Al Saud's long-sought rule over the peninsula. It was well known that Al Saud were British agents. The huge arsenals and equipments which reached them via India, and the monies to cover the war effort against the Khilafah, were supplied by the British. They exploited the Wahhabi madhab with the aim of fighting the Islamic State and clashing with the other madhabs in order to incite sectarian wars with the Uthmani Khilafah. The followers of this madhab were unaware of this, but the Saudi Emir was fully aware. Ibn Saud's other means of ensuring loyalty were insisting that those he conquered become devout followers of the strict Wahhabi Islamic sect. They're the strictest section of Sunni Islam. Until the 30s and 40s, they didn't wear silk, they didn't have flowers in their gardens, they would never use perfume, they were Puritan, they were desert people. نتیجتاً سعودیہ وہابیت کی جائے پیدائش بن گیا، اور سعودی بادشاہوں کی دیکھ ریکھ میں وہابیت پروان چڑھنے لگی۔ مذہب کی آڑ میں آل شیخ اور سیاست کی آڑ میں آل سعود وہابیت کو آج تک پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی روایت اور تاریخ کو مٹانا اپنے مشن کے تحت شروع کیا۔ اسلام میں نبی کے بعد سب سے اہم شخصیت اہل بیت اور صحابہ، جن کی بارگاہیں جنت المولا اور جنت البقیع تھیں، وہابیوں کی نفرت اور دہشت کی پہلی شکار بنی۔ وہابیوں نے حضور سے منسوب مقامات کو بھی نہیں چھوڑا۔ جس گھر میں آپ نے ایک عمر گزاری، اسے توڑ کے باتھ روم بنا دیے گئے۔ ان اسلامک نشانیوں کو تباہ کرنے کے پیچھے ان کے مقصد کچھ اس طرح ہیں۔ اس کے ذریعے ان بزرگوں کی تاریخ اور وسیلے مٹانا جنہوں نے مسلمانوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دی اور جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تاکہ نوجوانوں کی نسل کو اپنے مشن کی طرف آسانی سے بہکا سکیں۔ اور سب سے ضروری،
اسلام کو سعودیہ اور آل سعود تک محدود کر دینا۔ سعودی عرب میں اپنی فکر کو قابض کرنے کے بعد وہابیوں نے باقی ملکوں کا رخ کیا۔ Meanwhile, as people in Kosovo struggle amid economic turmoil, the Republic is seeing money pour in from Saudi Arabia. But some say the funds are breeding a hardline strain of radical Islam in the region. And as RT's Sarah Firth reports, many fear this will lead to the territory fostering terrorists. Prayer time in Kosovo's capital, and the mosques are overflowing. 90% of the population here are Muslim and known for their liberal interpretation of the faith. But there are now growing concerns that a fundamentalist strain of Islam, Wahhabism, is taking root here. The most fundamentalist strain in Islam, the most virulently fundamentalist strain, is from Wahhabism. So I think when you have this kind of ideology saying you have to literally follow verse and chapter from the Quran, you can quite easily have a situation where, for example, terrorist acts can be justified. The impact of Saudi financing in Kosovo now is clearly evident, and the fear is that it's not just the money that's been brought in, but the Wahhabi ideology as well. The mosque cannot be under their control, because we have to appoint the imam, and we as the Islamic community, we do appoint the imams. We control them. However, recently a mosque was closed down after a petition to remove a Wahhabi imam who was allegedly using money to win over the poor. It was here at this illegally built mosque in the town of Marina that the imam was able to operate for 10 years. Now, although it's being closed down now, locals are asking why it was left to them to take action. You could tell there was something not right going on. There were young children in full body cover, and he was taking them on religious trips abroad. So we felt we had to do something about it. The moderate Muslim community here has made it clear that hardline teachings will not be tolerated. But there are warning signs that fundamentalist Islam could be sneaking in through the back door, right into the heart of Europe. Sarah Firth, RT, Kosovo. A Sufi mosque attacked by a bulldozer in broad daylight. A shrine in the centre of Tripoli contained the grave of a Sufi Muslim holy man. Witnesses blame the attack on ultra-conservative Salafi Muslims, who regard the shrines as idolatrous. The police, they said, stood by and watched. This is the second attack against a Sufi site in Libya in 2 days. On Friday, a shrine in the town of Zlitan was reduced to rubble. The tomb of a 15th century holy man was ransacked. The graves of holy men are revered in the mystical Sufi sect of Islam, but many hardline Salafis view Sufis and the shrines as heretical. Since the Arab Spring, Sufi sites have come under increasing pressure from hardliners. Mosques and shrines have been targeted in Egypt, Libya and in Timbuktu in Mali. غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے جمعے کے روز سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پر راکٹ فائر کیے، جس سے صحن مبارک کی دیوار منہدم ہوئی، تاہم روضے اطہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حملے میں روضے کی منتظمہ کمیٹی کے رکن انس رومانی شہید ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ حملہ اس وقت کیا تھا جب لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد روضے سے باہر نکل رہے تھے۔ حملہ آور دربار کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہوا اور جب سلیم اختر نامی سیکورٹی گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی تو خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ چند منٹ کے بعد دوسرا دھماکہ مزار کے صحن میں ہوا۔ کیا انسانیت یا دنیا کا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ Somalia's Islamists are not only militant, they are also destructive.
Today, the target of their hammers, their second most important weapon after the gun, are ancient graves. They are of prominent clerics and personalities who once lived in Kismayo town, Somalia's third largest city. Some of the graves have been here for close to a century. They are revered sites that many visit to give homage to the dead. The Islamists say that is akin to worshipping the tombs. Trading city is known for its distinctive architecture made from mud and wood. It's also home to 19 UNESCO World Heritage Sites. Many are now being targeted, deemed idolatry by Ansar Deen. They assimilate everything like, building tombs or going to tombs. For them, it is akin to idol worshipping. So somehow it was part of their program to destroy these shrines. The armed militants launched their onslaught just 2 days after UNESCO named the city an endangered World Heritage Site because of unrest in the area. ये वही लोग हैं जिन्होंने शियाओं को काफिर करार देकर पूरी दुनिया में उनकी टारगेट किलिंग शुरू कर दी। इन सभी मुस्लिम मुल्कों की सियासी और समाजी तबाही में इनका अहम किरदार रहा है। अफसोस ये फिक्र हमारे प्यारे वतन में भी घर कर चुकी है। हिंदुस्तान में इन्होंने नदवा, देवबंद, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा हिंद जैसे इदारे बनाए। इन सभी इदारों ने पेट्रो डॉलर के लिए इस नफरत भरी वहाबी फिक्र को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे फैलाने का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ तबलीगी जमात। इन इदारों को चलाने वाले लोगों ने सऊदी वफादारी के चक्कर में अपने ईमानों को बेच दिया। कि ये जो नफरत पर मबनी लिटरेचर है, जो फिरका वारियत पर मबनी लिटरेचर है, जहां मुसलमानों को काफिर करार दिया जा रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि दाता साहब और इस तरह के जो मज़ारात हैं ये शिर्क के अड्डे हैं, यहाँ आने वाले लोग काफिर और मुशरिक हैं। अब देखिए, एक तरफ ये बात हो और दूसरी तरफ कुरान मजीद की एक आयत हो कि अल्लाह तबारक व तआला हर जुर्म को माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा, और शिर्क कुफ्र में भी बड़ी दलालत है। तो जब मदारस में आप ये पढ़ाएंगे कि यहाँ शिर्क हो रहा है, यहाँ बिदअत हो रही है, यहाँ आने वाले मुशरिक हैं, तो इन मदारस से तालीम हासिल करने वाले लोग यहाँ लोगों को मुशरिक समझेंगे। हद तो ये है कि ये अपने को वहाबी कहलाने से इनकार करते आए हैं और इन्होंने बड़ी चालाकी से सबको गुमराह करते हुए ये साबित कर दिया कि देवबंद और बरेली हिंदुस्तान के दो ख्यालात हैं, जबकि सच ये है कि ये सुन्नी यानी सूफी और वहाबी अकीदे का जगजाया फर्क है। ये अपने को सुन्नी बताकर पीठ पीछे आराम से वहाबियत फैलाते आए हैं। हिंदुस्तान गरीब नवाज और निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी अकराम का मुल्क है और इन्हीं के जरिए इस्लाम हिंदुस्तान आया है। इन पाक दरगाहों पर हमला हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब और आपसी भाईचारे पर भी हमला है। हर सूफी रिवायत इनके लिए शिर्क और बिदअत है। दुनिया के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इमामों, फ़कीरों, दरवेशों की मज़ारों पे जाते हैं, अपनी अकीदत पेश करते हैं और वहाँ मन्नतें मांगते हैं। जाकिर नायक कहते हैं कि जो मर चुका उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स जाकिर नायक ओसामा बिन लादेन की भी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अगर वो आतंकवादी है तो हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। जाकिर नायक के भाषणों से तमाम मुसलमान नाराज हैं। वो मज़ारों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, मोहम्मद साहब से भी मन्नत मांगने के खिलाफ हैं क्योंकि वो मर चुके हैं।
وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں. یوپی میں ان کے خلاف شیعہ اور بریلوی سنی علماء لام بند ہو رہے ہیں. سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے. اب ان کے خلاف فتویٰ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. اگر اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی مردہ ہو کے مٹی میں مل گئے تو وہ کافر ہو گیا، اور جو لوگ اس عقیدے پر چلیں گے وہ بھی کافر ہو جائیں گے. حالانکہ ذاکر نائک کے سمرتھک اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں ہی میں الگ الگ عقیدے کے لوگ ہیں. ہر آدمی اپنے عقیدے کے حساب سے بات کہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بات کہنے کا حق ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذاکر نائک کے بھاشنوں نے مسلمانوں کو دو گٹوں میں بانٹ دیا ہے. وہیں اسلامی معاملوں کی جانکار اور پترکار سعدیہ دہلوی نے کہا کہ ذاکر نائک کے اوپر اس طرح کی لگام لگانا ضروری ہے. فتوے کا تو میں نہیں جانتی کہ فتویٰ دینا چاہیے، یہ تو علماء ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت پہلے علماء کو قوم کو ذاکر نائک کی باتوں سے، ان کی بھاشنوں سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، ایکسپوز کر دینا چاہیے تھا. میں نے خود ان کے بھاشن سنے ہیں انٹرنیٹ پہ. وہ جو ہے دوسرے مذہبوں کو رن ڈاؤن کرتے ہیں کمپیریٹو ریلیجن کے نام سے، اور یہ ان کی جو باتیں ہیں یہ تعصب اور آتنک کے بیچ بو رہی ہیں ہمارے قوم میں. یہ محبت کی بات نہیں کرتے. علم جو ہے بغیر محبت کے میرے لیے بیکار ہے. اور ہم جو ہے ہمارا ایک صوفی ٹریڈیشن ہے، 1400 سال کی ایک روایت ہے، ہم اس کو ان کے کہنے پہ رد نہیں کر سکتے. ہم خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. کیا ہم حضرت نظام الدین اولیاء کا ساتھ چھوڑ دیں؟ ان کے ہمارے جو صوفی اکرام آئے ہیں ہم انہی کے ہاتھوں پر اسلام لائے ہیں، محبت کے پیغام سے اسلام لائے ہیں. اگر ذاکر نائک جیسے لوگوں کی کہنے پہ ہم اسلام نہیں لائے تو ہم ان کا طریقہ نہیں بھول سکتے. اور میں آپ کو بتا دوں 80% جو مسلمان پاپولیشن ہے دنیا میں وہ اسی روایت کو، روحانیت کو، تصوف کو اور صوفیوں کا ایک بتایا طریقے پر ہی چلتی ہے. یہ جو ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی ہے، اس کو آپ وہابی آئیڈیالوجی کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں، یہ ایک پیس چینل کے ذریعے یہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گی کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں آپ اس کو اسکروٹینائز کرنا چاہیے، کہ کیونکہ فقیروں کے پاس، علماء کے پاس اتنا پیسہ چینل چلانے کے لیے نہیں آتا. یہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے؟ کہاں سے یہ ہندوستان میں اس طرح کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ پڑھا رہے ہیں؟ Former Union Law Minister Ram Jethmalani's comments on Islam's Wahhabi sect, which he said gave birth to terrorism, did not go down well with the Saudi ambassador. Ashok Bagre with this report. In the 17th century, they produced an evil man in Saudi Arabia by the name of Mr. Wahhab, who was concerned about the decline of the Muslim world. But he hit upon a wrong remedy. He seized upon one surah in the Quran. This statement by the former law minister and senior advocate Ram Jethmalani has angered the Saudi ambassador Faisal Hassan. Jethmalani's charge that the Wahhabi sect in Saudi Arabia was responsible for terror agitated the ambassador so much that he walked up to the President of India, Pratibha Patil, to register his protest and later stage a walkout of this international conference of jurists on global terror in New Delhi. وہابیت کی اصلیت پر کئی انٹرنیشنل کتابیں موجود ہیں. اس فکر کی مذمت ہندوستان میں بھی کئی بڑے علماؤں نے کی ہے.